پاک صفات شوق اور بزلہ سنجو شوق مزاج رند اور مرزائے کرام و ثقات لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹول 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات۔ اس کے مرنے سے مر گئی دلی، مرزا نوشاد تھا اور شہر برات، یا اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یا اگر ذات تھی تو اس کی ذات۔ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا۔ راہی شہر آشوب سناؤ، کیسی غزل اور کیسا قصیدہ۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دلی ضرور ہے پہ وہ دلی نہیں ہے یہ، ہستی تو ہے ضرور مگر اپنے حال پر، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ۔ راہی معصوم رضا نے اپنی اس طویل نظم کرانتی کتھا میں 1857 کی پہلی جنگ آزادی اور اس کے بعد پھیلی دہشت اور بربادی کا یوں بیان کیا تھا۔ ملک غدر کی زد میں ہے، خاص طور سے دارالسلطنت دہلی، ہر طرف قتل و غارت کری، مرثیہ نگار کس کس کا ٹکڑا ہوئے، کس کس کا مرثیہ لکھے۔ تو ان حالات میں افراد کا نہیں، شہر دلی کا مرثیہ لکھا گیا، جس کا کہ کبھی شاعر قصیدہ لکھتے تھے۔ سو یوں رقم ہوتا ہے اردو ادب کا شہر آشوب۔ حالی نے مرثیہ دہلی مرحوم کچھ اس طرح رقم کیا: تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز، بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی، یا مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز، مٹ گئے ہیں تیرے مٹنے کے نشان بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ حالانکہ یہ پہلی بار نہیں تھا جب دلی کی بربادی کا ماتم منایا گیا ہو۔ نادر شاہ اور عبدالی جیسے خونخوار لڑاکوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس دور کی تباہی کو میر نے لکھنؤ جا کر کچھ یوں بیان کیا تھا: جہاں بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ 20ویں صدی کا آغاز، اب جنگ آزادی کا بگل بچ چکا تھا۔ مرثیہ نگاری کی زرخیز زمین پر احتجاجی شاعری یا پروٹیسٹ پوئٹری کی داغ بیل پڑی، اور یہ تبدیلی، یہ تغیر آسان اور فطری تھا۔ اول و آخر صنف مرثیہ کی بنیاد احتجاج کی ایسی کہانی پر ہے جو مظلوم کے نظریے سے لگاتار بتائی جا رہی تھی۔ مرثیے کی منظر نگاری اور مرثہ سازی بھی جنگ آزادی کے شاعروں کے خوب کام آئی۔ ظالم انگریز یزید بن گئے اور عوام مظلوم۔ ستمگر ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ظالم تو کہاں تک ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، یہاں حضرت حر کا ذکر لازمی ہے۔ داستان کربلا میں
احتجاج کی مثال ہیں۔ انہیں یزید کا مسلسل ظلم گوارا نہ ہوا، بغاوت کر کے امام حسین کے چاند نثاروں میں شامل ہوئے اور شہادت کو گلے لگا لیا، جس کی ترجمانی میں شاعر نے کہا: توقیر شہیدوں میں ہمیں آج ملے گی، جب نیزے پہ سر ہوگا تو معراج ملے گی۔ ایسے ہی جذبات کا اظہار ہمیں جنگ آزادی کے دوران ملتا ہے۔ سید شاہ محمد حسن بسمل عظیم آبادی نے کہا تھا: سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ تو رام پرساد بسمل نے اپنی مشہور غزل امید سخن میں کہا: کبھی تو کامیابی پر میرا ہندوستان ہوگا، رہا صیاد کے ہاتھوں سے اپنا آشیاں ہوگا۔ یہ غزل اشفاق اللہ خان کو بے حد پسند تھی۔ اسی بہر میں انہوں نے بے ساختہ کہا: بہت ہی جلد ٹوٹیں گی غلامی کی یہ زنجیریں، کسی دن دیکھنا آزاد یہ ہندوستان ہوگا۔ دراصل قصہ کربلا دو نظاموں کے ٹکراؤ کو بیان کرتا ہے۔ جب جب ظالم و مظلوم کے تصادم کی عکاسی کی گئی ہے، تب تب مرثیے کے اصناف اور کربلا کا تصور کام آئے ہیں۔ حالی نے زبان سے اف بھی نہ کی، اقبال شکایت کر بیٹھے۔ اپنی شاہکار نظم فخر میں فرماتے ہیں: ایک فخر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرار جہاں گیری، ایک فخر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فخر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فخر ہے شبیری، ایک فخر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ کربلا کا المیہ ہو یا عہد نو میں انسانیت کی کام آئی، شاعری بہرحال اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ ترقی پسند شاعروں نے بھی صنف مرثیہ کو سراخوں پہ رکھا۔ ان کے لیے حضرت امام حسین اور یزید مزدور اور سرمایہ دار مالک کا استعارہ بن گئے۔ جگر مراد آبادی جو پوری طرح حسن و عشق کے شاعر تھے، بنگال کے قحط سے بے چین ہو کر کہہ اٹھے: بنگال کے میں شام و سحر دیکھ رہا ہوں، دیکھے نہیں جاتے ہیں مگر دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر تقسیم وطن کے وقت قتل و عام دیکھ کر بلک پڑے۔ فکر جمیل خواب پریشان ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواہ ہے آج کل۔ کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایسا سانحہ ہے جو مذہب کی حد بندیوں سے نکل کر انسانی سماج میں درد کا رشتہ بن گیا ہے، جس کے زیر اثر سبھی سوچ کے شاعروں نے اپنے فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ جوش ملی آبادی نے کہا: کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خود کو ایتھیسٹ کہنے والے مارکسسٹ شاعر بھی اس موضوع پر تباہ آزمائی کر چکے ہیں۔ جن علی سردار جعفری نے ماؤ بلا رہا ہے جیسی لیفٹسٹ نظم تخلیق کی، ان کی احتجاجی شاعری کا یہ بھی ایک رنگ ہے کہ یہ ظلم و جبر بھی ایک پیاس ہے جو صدیوں سے
बुझाई जाती है इंसान के खून नाहक से। कोई हुसैन हो, कोई मसीह या सुकरात, कोई हुसैन हो, कोई मसीह या सुकरात, लहू की प्यास इन्हें ढूंढती ही रहती है, ज़बान निकाले हुए, त्योरियां चढ़ाए हुए। कैफी आज़मी ने भी हजरत इमाम हुसैन की अजमत को सलाम किया और मजलूमों को हुसैनी अज़्म व हिम्मत के जिक्र से तहरीक दी। हुर्रियत को आज फिर है इब्ने हैदर की तलाश, वक्त को फिर है 72 की तलाश। देखना कैफी निशाने हुर्रियत लहराएगा, जब जहां को अज़्म शेरे करबला मिल जाएगा। उर्दू अदब में फैज़ अहमद फैज़ का इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने एहतजाज को भी रूमानी फ़िज़ा अता की। उनके लिखे मरसिये में भी ये मखसूस अंदाज देखने को मिलता है। अज़ फैज़ अहमद फैज़, बरोज़े शबे आशूर। रात आई है शब्बीर पे, यलगारे बना है, साथी न कोई यार, न गमखार रहा है। मोनिस है तो एक दर्द की घनघोर घटा है, मुशफ़िक़ है तो एक दिल के धड़कने की सदा है। तन्हाई की, गुर्बत की, परेशान की शब है, ये खाना-ए शब्बीर की वीरानी की शब है। दौरे हाजिर में जो मरसिये लिखे गए और लिखे जा रहे हैं वो रिवायती मरसियों से कदरे मुख्तलिफ हैं। ये अज्जाए तरकीबी और हैयत की पाबंदियों से आज़ाद हैं। जदीद मरसियों में इजहारे रंजो गम कायम रहा, तासीर का भी ख्याल रखा गया, लेकिन वज़न और रस्म वाली शर्त तकरीबन ख़त्म हो गई। आज के मरसियों में कदीम और जदीद की आमेज़िश नज़र आती है। इस दौर में शख्सी मरसियों का चलन आम हुआ। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से लेकर दीगर रहनुमाए कौम और अदबी हस्तियों पर मरसिये लिखे गए। जिगर मुरादाबादी ने नज़्म लिखी गांधी जी की याद में। हजार दर हजार हैं अगरचे रहबराने मुल्क, मगर वो पीर नौजवान, वो एक मर्द सब शिकन, वही महात्मा, वही शहीद अमन व आश्ती, प्रेम जिसकी जिंदगी, खुलूस जिसका पैरहन, वही सितारे हैं मगर कहाँ वो महताब हिंद, वही है अंजुमन मगर कहाँ वो सदर अंजुमन, मगर कहाँ वो सदर अंजुमन। प्रेमचंद की वफात के बाद नज़ीर बनारसी ने ये पुरतासीर मरसिया कहा। अपने संदेश से सबको चौंका दिया। प्रेम ने प्रेम का अर्थ समझा दिया। फर्द था, फर्द से कारवां बन गया। एक था, एक से एक जहां बन गया। ऐ बनारस तेरा एक मुश्ते गुबार, उठ के मेमारे हिंदुस्तान बन गया। हैदराबाद के रहने वाले मशहूर लेफ्टिस्ट शायर मखदूम मोहिउद्दीन ने मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर लिखा, ये शाम शामे गरीबा है, ये सुबह सुबह हुनैन, ये कत्ल कत्ले मसीहा, ये कत्ल कत्ले हुसैन। और उन्होंने अपनी शायरी में हजरत इमाम हुसैन को भी सलाम अकीदत पेश किया। इमाम तिश्ना लबा खिज़्र राहे आबे हयात, अंधेरी रात के सीने में मशअलों की बारात, मेरा सिबार
غم حسین کو ہندوستانی عناصر سے ہم آہنگ کیا ہے۔ یہ ان کا اپنا انفرادی رنگ ہے۔ ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، جو عشق بڑھائے وہ تمنا اچھی، سن سن کے غم حسین رو دیتی ہے، دریائے فرات سے تو گنگا اچھی۔ دور حاضر کی بات کریں تو بھوپال کے معروف شاعر جناب علی عباس امید نے شہیدان کربلا کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت کچھ یوں پیش کیا۔ اسلام کی حیات کا تھا آسرا لہو، انگارو جیسی ریت پہ بہنے لگا لہو، آقا لہو غلام لہو اقربا لہو، بیعت کے ہاتھ آیا نہ کچھ بھی سوا لہو، لاکھوں سلام تم پہ شہیدان کربلا، لاکھوں درود تم پہ اسیران کربلا۔ کالیداس گپتا رضا غالب شناس مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے عمدہ غزلیں، نعتیں، سلام اور منقبت لکھ کر ہندوستانی تہذیب کا حق ادا کیا ہے۔ سوزے جگر سے آہ کو مارے ہیں فاطمہ، سر سے ردا کو اپنے اتارے ہیں فاطمہ، بالوں سے جائے قتل سوارے ہیں فاطمہ، میدان کربلا میں پکارے ہیں فاطمہ، درد و علم بجانے غریبم پدید شد، فریاد اے خدا کہ حسینم شہید شد، فریاد اے خدا کہ حسینم شہید شد۔ کنور مہندر سنگھ بیدی ادبی دنیا میں اپنے نعتیہ کلام سے مقبول ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنی عقیدتوں کا خراج اس طرح پیش کیا۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے رنگوں میں رچی بسی صنف مرثیہ نے انسان کے ذاتی رشتوں اور آپسی محبت کا بھرپور احترام کیا ہے، اور شاعری میں شامل محب اور محبوب کے دائرے میں بہن بھائی، ماں بیٹے، خادم و مخدوم، عوام اور رہنما سبھی کو لے لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اردو ادب اس سرمائے سے محروم رہ جاتا۔ مرثیے کو اگر خالص ہندوستانی ثقافت اور شاعری کے اصولوں پر پرکھا جائے تو ہر اعتبار سے کھرا اترتا ہے۔ ہمارے کعبے کا دار و مدار جن نورس پر ہے وہ تقریباً سب کے سب مرثیے میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں، شرنگار واقعات کی منظر کشی میں تو نہیں ہے، لیکن زبان کی ہندوستانیت نے یہ حسن بھی پیدا کر دیا ہے۔ اردو شاعری اپنے تمام اصناف کے ساتھ عالم ادب میں مقبول تھی۔ مرثیے نے اسے اپنی فکری وسعت سے مزید مالا مال کیا۔ اس کے موضوعات، بیانیہ، لفظیات، استعارات، تلمیحات، تشبیہات، منظر نگاری، رجز اور صوتی آہنگ سب کے سب خود اپنی شناخت بن گئے، اور مرثیے کو اردو شعری ادب کی ایک بے مثال صنف تسلیم کر لیا گیا۔ دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغے زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ، لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ،
تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ. ہے فرد جرم فوج ضلالت شیار بھی، کردار اہل بیت کا آئینہ دار بھی. کا رشتہ ہے. یہ نہ صرف انسانوں کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ قوموں کو بھی جوڑتا ہے، ملکوں اور مذہبوں کو بھی جوڑتا ہے، تہذیبوں کو بھی جوڑتا ہے. کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سرزمین عرب سے داستان کربلا جب ہندوستان آئی تو اپنے اندر ستیہ، اہنسا، شانتی اور تیاگ کی خوبیاں لیے گوتم بدھ کی اس دھرتی کی خوشبو میں رچ بس گئی. درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. گنگا اور فرات محض دو دریاؤں کے نام ہی نہیں بلکہ دو علامتیں ہیں جو دو تہذیبی قدروں کی ترجمانی کر رہی ہیں. اگر دور حاضر میں بقول ظاہر یہ ایک حقیقت ہے کہ خون اپنوں کا ہو کہ غیروں کا، زندگی میتوں پہ روتی ہے، ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. تو کربلا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مظلوم صاحب کردار ہوتا ہے اور ظالم کا کوئی کردار نہیں ہوتا. مظلوم زندہ رہتے ہیں، ظالم مٹ جاتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ظلم پھر ظلم ہے، آغاز سے انجام طلب. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. مرثیہ اسی عزم کی عکاسی کرتا ہے، قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، آپسی رواداری کی دعا کرتا ہے اور یہ سلسلہ قائم ہے. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر. تو فیض کا منبع ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. شکریہ آپ کا. کیا ظلمتوں کے دور میں بھی گیت گائے جائیں گے؟ ہاں، ظلمتوں کے دور کے ہی گیت گائے جائیں گے. تو یہ تھا سفر ارتقاء مرثیہ کربلا سے کاشی تک. دوستو، مرثیہ از این امپورٹنٹ جانر آف پوئٹری. ایک اہم صنف ہے سخن کا، ایک مہتوپورن ودھا ہے کویتا کی، جس نے قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کا چراغ روشن کیا ہوا ہے. We have enjoyed bringing this Dastan Marcia to you. Hope you have liked what we have presented. ماہ و سال کی گردش، صبح و شام کا چکر ہمیں خوشیوں کے ساتھ غم بھی دیتا ہے. غم آنکھوں سے ڈھلکے تو آنسو ہے، اور لفظ بن کے سخن میں ڈھلکے تو رسا. غم ملتے رہیں گے اور حساس قلم مرثیہ لکھتے رہیں گے. یہ وہ حقیقت ہے جسے وقت کی گردش فراموش نہ کر سکے گی، اور رہتی دنیا تک شہیدان کربلا کا ذکر رہے گا، اور وفادار قلم
इसे रकम करते रहेंगे और आने वाली नस्लें इससे तदरीस हासिल करती रहेंगी। शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। और हाँ, कोताह न तवन कर कि इन किस्से दराज است। बहुत शुक्रिया कामना प्रसाद साहिबा। मैं दरख्वास्त करता हूँ मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की सेक्रेटरी डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा से कि वो हमारे आज के इन तमाम आर्टिस्ट का फूलों से इस्तकबाल फरमाएंगी। सबसे पहले आप फौजिया साहिबा का इस्तकबाल फरमाएंगी। फौजिया साहिबा, जोरदार तालियों से आप लोगों का इस्तकबाल भोपाल की तरफ से कर सकते हैं। नुसरत मेहंदी साहिबा और फिरोज खान साहब का इस्तकबाल फरमाएंगे। नुसरत मेहंदी साहिब दरख्वास्त करते हैं। बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। और अब इस्तकबाल स्वागत उनका जिनको हम पूरे भोपाल की तरफ से आपका ये इस्तकबाल है। भोपाल की तरफ से है तो तालियों की आवाज़ तो फिर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कल मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के स्थापना दिवस और मत इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। इसी हॉल में है कल प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया।